دیوبندی سارا جمعہ عظمت صحابہ پر گزارتے ہیں. عظمت صحابہ نہیں، عظمت معاویہ پہ گزارتے ہیں. صحابہ کا ان کے کیا لینا دینا میرے بھائی. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ نعرہ یہ لگاتے ہیں خلافت راشدہ حق 4 یار، لگاتے ہیں نا، ان کا سلوگن ہے. اس کے بعد سیاست معاویہ زندہ باد کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ پھر تو آپ یہ کہا کریں کہ سیاست منکرین زکات زندہ باد. ہاں یہ بھی کہنا شروع کر دیں. جو خلفائے راشدین سے جنگ کرے اس کی سیاست کہاں سے زندہ باد ہے؟ تو مرد آباد ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اپنے دور خلافت میں، جو ان کے نزدیک دور خلافت ہے، ہمارے نزدیک دور ملوکیت ہے، اس میں جو ان کی سیاست ہے وہ زندہ باد ہے. اس سیاست کا بھی پول ہم نے بخاری مسلم کی روشنی میں کھول دیا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں چلے ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، ہم ایگری کر گئے آپ کے ساتھ. حضرت علی کے دور میں سیاست معاویہ کیا تھی؟ مرد آباد. اور کیا؟ یا تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین لے لیں، یا مخالفین کی لے لیں. اے جی پہلے خلیفہ کے مخالفین مرتد. مرتد کیوں؟ جی حضور کے زمانے میں وہ صحابہ تھے لیکن بعد میں کافر ہو گئے. تو پھر سیدھی طرح بتاؤ نا، صحابی تھے کافر ہو گئے. نہیں نہیں ہم وہ صحابی نہیں کہتے ہیں. کیوں؟ حضور نے جب آنکھیں بند کی ہیں آپ نے انہیں مرتد چھوڑا ہے یا صحابی کے طور پہ چھوڑا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں. ہاں اسی لیے بخاری مسلم میں ہے میرے حوض کوثر پہ آئیں گے میں پہچان لوں گا کہ میرے صحابہ ہیں. میں کہوں گا اصحابی اصحابی، تو مجھے بتایا جائے گا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو حضور کی زندگی میں تو مسلمان تھے، بلکہ سابقون الاولون میں بھی ایسے لوگ ہیں. عبید اللہ جس نے ہجرت حبشہ کی ہوئی ہے، ہجرت مدینہ تو بہت بعد میں آئی، اصل جو ہجرت ہے وہ حبشہ کی ہجرت ہے، جو پہلی اسلام کی ہجرت ہے. اس سے بڑا کون سابقون الاولون ہوگا؟ حضرت ام حبیبہ کا خاوند وہ حبشہ جا کے کرسچن ہو کے مر گیا. سابقون الاولون میں تھا، شروع کے مسلمانوں میں، عیسائی ہو کے مر گیا، مرتد ہو کے مر گیا. پھر ان کی جو بیوی تھی ام حبیبہ، بعد میں نبی الاسلام نے ان سے شادی کر لی، وہ ام المومنین بنی، جو حضرت معاویہ کی بہن بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد، دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین جی بلوائی، خوارج. حالانکہ خارجی وہ نہیں تھے، خوارج کی ٹرم حضرت علی کے دور میں آئی ہے. وہ بلوائی تھے، ان میں کئی صحابہ تھے، کئی سینئر صحابہ تھے، زیادہ تر جونیئر تھے، کچھ تابعین تھے، لیکن نام کیا رکھا ہوا؟ بلوائی. اور چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ. کتنی سخت زیادتی ہے. یا کوئی تھوڑا علمی ہوگا تو کہے گا چوتھے خلیفہ کے مخالفین خارجی. سرکار صرف خارجی تو حضرت علی کے مخالفین نہیں تھے، خارجی تو مسلمان حضرت علی کے ساتھی تھے، بڑے لائل ساتھی تھے. حضرت علی کی محبت میں حضرت علی کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح کیوں ایکسپٹ کی ہے. تحکیم کے ایشو میں کافر تو نہیں تھے. اصل تو وہ لوگ ہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے حضرت علی کے مخالفین ہوئے. آپ کہتے ہیں وہ چھوڑ دیں، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو پھر باتیں ہم ساری ختم کریں. پہلے خلیفہ کے مخالفین، دوسرے، تیسرے، چوتھے، چاروں کے مخالفین کو چھوڑ دیں. آپ پھر ایک کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے مخالفین کے اپنے فضائل بیان کرنے ہیں. تو سرکار لوگ کہتے ہیں خلافت و ملوکیت کہاں سے آ گئی؟ جناب جب آپ سیاست معاویہ زندہ باد کہیں گے تو خلافت و ملوکیت تو آئے گی. یہ آپ نے لکھوائی ہے نا. آج تک تو اہل سنت صرف یہ کہتے تھے صحابی ہے، ٹھیک ہے، کلمہ گو ہے، غلطیاں ہو گئیں، صحابی ہونے کی وجہ سے اس پہ لعنت نہ کی جائے، باغی ہے، پولیٹیکل، کافر نہیں ہے، بس اس کو یہ بینیفٹ دیں کہ حضور کا ساتھی تھا، ٹھیک ہے، مسئلہ مس ہینڈل ہوا، ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں. جب تم لوگ شہادت حسن کے دن امیر معاویہ کانفرنس کراؤ گے، تم 10 محرم کے اوپر کربلا ڈسکس کرنے کی بجائے سیاست معاویہ ڈسکس کرو گے تو سرکار پھر تو ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو. مسلم کی حدیث ہے، میں تمہیں خوف دلاتا ہوں
اپنے اہل بیت کے معاملے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تم لوگ اہل بیت کے معاملے میں نہیں اللہ سے ڈرے، تم نے ریال دیکھے، دنیاوی منفعت دیکھی، دنیاوی فرقے کی محبت دیکھی، ہم نے وہ دیکھا جو آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارا حشر بنو امیہ کے ساتھ ہو، اور ہمارا حشر جو ہے وہ نبی الاسلام اور ان کے اہل البیت اور خلفائے راشدین کے ساتھ ہو، آمین۔ عجیب بنو امیہ کا آپ ذکر کرتے ہیں، وہ حضرت عثمان بھی آ جاتے ہیں۔ یہ تو اسی طریقے سے اعتراض ہے کہ میں بنو ہاشم کا ذکر کروں تو آپ کے اس میں ابو جہل بھی آ جاتے ہیں، آپ کے تو آ جاتے ہیں، ہمارا تو وہ آ جاتا ہے۔ بھائی ہم ابو جہل کا ذکر کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جب ہم بنو امیہ کو کنڈیم کر رہے ہیں تو حضرت عثمان کو تو ہم خود خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ ایک حضرت عمر بن عبد العزیز اور دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہما علیہم السلام، ان کے پیچھے آپ بنو امیہ کی پوری بدماشی کو چھپا لیں گے؟ سرکار یہ کہانی کرانا چھوڑ دیں، یہ کہانیاں ہمیشہ سے پولیٹیشنز ایک دوسرے کو کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حق کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر اب تو یہ ان کی چیخیں آپ سنیں صرف، الحمدللہ۔